جلسہ نور میں بیٹھے ہوئے احباب اہل سنت، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، ماغدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تمایا شہ چیلا مدد، سنیم منارے اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، جان فدائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین بخشایت بے رضائے تو یا رسول اللہ، گرب آبم بجائے سرما کشم، گرب آبم بجائے سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، سراپا خیر و برکت، با عطائے الہی مالک جنت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانی محبت پیش کریں پڑھی بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور، ایمان افروز، وہابیت سوز، باطل دوز،
پیغام حق کانفرنس کا عظیم الشان پروگرام دارالعلوم اہل سنت جنیدیہ رضویہ کے زیر اہتمام منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ قرب و جوار اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خصوصاً بنگال کے مختلف خطوں سے ارباب علم و دانش، صاحبان درسگاہ، ارباب فکر و نظر، اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت کا جذبہ رکھنے والی مقدس شخصیتیں آج منبر نور کی تشریف فرما ہیں۔ موسم کے حالات مساعد نہیں رہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن موسم چاہے جس قدر آنکھیں دکھائے، سات ستو مال میں محمد کا دیوانہ کسی سے پیچھے ہونے والا نہیں۔ جب رات کے اس حصے میں ہمارے علماء، فضلاء، حفاظ، قراء، ائمہ، اساتذہ زمام قیادت کو نواجذ سے پکڑ کر اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ منبر نور کے تشریف فرما ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجمع کے لوگ بھی کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس سب کی خواہش ہے کہ آج پیغام حق کانفرنس میں مغربی بنگال سے ہم کو اٹھائیے اور 7 سمندر اس پار گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا دیے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے فیضان کرم سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، شاعر مسلک اعلیٰ حضرت بلند اقبال حضرت اسد اقبال کو آپ نے سن لیا، میری بات پھر ان کو سننا۔ محبوب الشعراء حضرت محبوب گوہر اپنے نظامت کی موتیاں لٹا رہے تھے، اور آپ خوشنودی کے ساتھ اس کو ماتھوں کی زینت بنا رہے تھے۔ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اظہار اشرف صاحب، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا قمر الدین ساحل حشمتی صاحب، یہ دونوں لوگ بھی میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور ہماری بزرگ شخصیتیں یہ دعاؤں کے لیے میرے لیے کافی ہیں۔ حضور مجاہد ملت، رئیس التارکین، امام الواصلین، زبدۃ العارفین، عاشق رسول، فنا فی الرسول، عاشق اعلیٰ حضرت، اور میں کہوں گا فنا فی اعلیٰ حضرت، حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن گرفتار حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور صاحب اللہ حبیبی پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ مجاہد ملت جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر مرد قلندر جو اعلیٰ حضرت کے لنگر میں لائن لگا کر اور لنگر کا دانہ چننے کے لیے اپنے لیے فخر محسوس کرے، لوگ آفر کریں حضور 5 اسٹار ہوٹل آپ کے لیے، 3 اسٹار ہوٹل آپ کے لیے،
لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام آپ کے لیے ہٹو بچو کا ماحول ہوگا، لیکن اس مرد قلندر نے تاریخی جواب دیا تھا 5 اسٹار ہوٹل اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کا لنگر اپنی جگہ۔ اس کی برکتیں کہاں مل پائیں؟ ان بزرگوں کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو گیا، یقین مانو رحمتیں اس کے لیے ہیں، عزتیں اس کے لیے ہیں۔ ہمارے حضرت تو حضرت کے دامن گرفتار ہیں، مگر فقیر نے تو حضرت کو غسل دیا ہے، نہلایا ہے، پیٹھ میں نے مالش کی ہے، صابن بھی لگایا ہے، اور میں نے پیٹھ کو ایک تولیہ سے اس کے پانی کو جذب بھی کیا ہے، اور جذب ہی نہیں، موقع کو میں نے غنیمت سمجھا تو اجازت لے کر اس تولیہ کو بطور تبرک میں نے رکھ لیا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ایک کمرہ بھی حضرت کے نام سے بنا، بیادگار رئیس تارکین حضور سیدنا حضور مجاہد ملت علیہ رحمت اللہ، پتھر پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور جبکہ اس شہر میں حضرت کبھی تشریف نہیں لے گئے، لیکن محبتوں کی خوشبو کہاں کہاں پھیلی ہے۔ آج آپ قابل مبارکباد اس سرزمین کے ذروں نے اس شخصیت کے طلبے کو بوسہ دے دیا ہے جو مولا علی کا شہزادہ بھی ہے، جو نسباً زیدی الحسینی ہے، جو مشرباً قادری ہے، جو سرکار مسولی کی امانتوں کا امین ہے، شاہ عبد الرزاق باسری کی برکتوں کا امین ہے، لیکن آل رسول آل علی ہونے کے باوجود سرکار مسولی کی امانتوں کا امین ہونے کے باوجود جس کو فخر امام احمد رضا پہ ہے، جس شخصیت کے ایک جھلک کو پانے کے لیے ہندوستانی ہی نہیں بیرون ہند تک لوگ بےتاب نظر آتے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم المشایخ بارگاہ سرکار مسولی کے سجادہ نشین صاحب السیادہ والفضیلہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ شاہ گلزار اسماعیل واسطی رزاقی قادری صاحب سجادہ آستان عالیہ اسماعیلیہ مسولی شریف کہ تلووں کا بوسہ یہاں کے زمین کے ذرے نے دے دیا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے۔ اب کوئی انتظار نہیں ہے، چند ہی لمحوں کے بعد حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور اپنے ماتھے کی نگاہ سے آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کریں گے، اور فیضان قادری سے بھی مالا مال ہوں گے۔ شوال المکرم کا یہ مقدس مہینہ ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے آج عاشق رسول اپنے دل میں یہ تمنا لے کر کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے۔ دنیا کے خطے خطے سے اور کونے کونے سے
حجاج کرام مکۃ المکرمہ و مدینۃ المنورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما یہ حاضری کی غرض سے تیاریاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور قافلے بالکل سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں پیغام حق کانفرنس میں اس بنگال کی سرزمین پہ میں اس سفر کا ایک ایسا نمونہ پیش کروں کہ جانے والے تو بہت گئے ہیں، پہنچنے والے بہت پہنچے ہیں، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق رسول بھی جانے کی تیاری کرتا ہے، جو عاشق رسول بھی ہے، فنا فی الرسول بھی ہے، جو عشق بلالی کا مظہر ہے، جو ابو بکر صدیق کے صداقت کا تیور ہے، جو عمر فاروق اعظم کی عدالت کی تجلی ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا جلوہ ہے، جو امام شافعی کی جودت تباہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کے عزم و استقلال اور ان کا حوصلہ ہے، جو امام یوسف کے زور دلائل کی قوت ہے، جو سیدنا امام محمد اور امام ظفر کے استدلال کے تجلیوں سے جس نے اپنے سینے کو متجلی کیا ہے، جو رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جو غوث کی کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت ہے، جو خواجہ غریب نوازی کی تجلی ہے۔ مجھے کہنے دو، جو حضور سیدنا سرکار شاہ فضل اللہ کی فضیلت کے انوار، جو صاحب البرکات کی برکت بھی ہے، جو آل رسول احمدی کی محبتوں کا تیور بھی ہے، جو ابو الحسین احمد نوری کی نورانیت کا جلوہ بھی ہے، جو سیدنا دعوت الصغرا کے دعوت و ارشاد کے مسند کی تجلی بھی ہے، جو سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کے تصوف کا رازدار بھی ہے، جو غوث بنگال کے غوثیت کے راز کا آشنا بھی ہے، جو غوث بنگال کے غوثیت کے راز کے محافظ بھی ہے، جو حضور مجاہد ملت کی محبتوں کا مرکز بھی ہے، جو حضور صدور شریعہ کی عقیدت کا مرکز بھی ہے، جو حضور حافظ ملت کی محبتوں کا مرکز بھی ہے، جو شیر پیش اہل سنت کی عقیدت و عشق کا مرکز بھی ہے۔ ہاں وہ کوئی اور نہیں، وہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ دوسرے سفر حق کا موقع ہے، میں یہ چاہوں گا کہ گوہر بھائی تھوڑا آگے آ جائیے اور ہم کو اپنے موڈ بات دیجیے۔ ہمیشہ موڈ میں رہتا ہے، اس لیے کہ میں قلندر ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ ہم کو کوئی چکر وکر نہیں ہے، نہ تقریر جمانے کا چکر رہتا ہے، نہ جمنے کا چکر رہتا ہے، بس چکر صرف یہ رہتا ہے کہ بارگاہ رسول میں جہاں غلام حاضر ہوں ان کی جوتی سیدھی کرنے کا موقع مجھے ملے الحمدللہ، اور پورے ہندوستان میں چلتا ہوں اور چل کر کے کوشش کرتا ہوں کہ دامن اعلیٰ حضرت سے سب کو جوڑا جائے، اور جوڑ کر کے اور مراحلہ شریف، مسولی شریف، بلگرام شریف، بغداد شریف سے ہوتے ہوئے کربلا شریف، نجف اشرف شریف سے ہوتے ہوئے سیدھے گنبد خضرا کے سائے میں پہنچا دیا جائے، وہ وہیں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کو یاد کر کے اور دامن کرم تھام کر کے بس یہی بولے، خدا خدا کا یہی ہے، خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی وہاں سے ہو، یہاں نہیں تو ایسے تقریر سن سکیں گے آپ حضرات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور وسیع العلم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دوسرے سفر حج کا موقع ہے۔ امام اہل سنت تیاری فرما چکے ہیں۔ آپ جب تیاری فرما کے چلتے ہیں تو ایک آپ نے عظیم نعت کہی تھی، نعت کہنے کے لیے تو ہمارے محبوب الشہرا محبوب
शफी साहब भी कहते हैं, बहुत सारे शोरा कहते हैं, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दूसरे सफरे हज के मौके पर आपने नात कही थी। फरमाते हैं, तवज्जो से फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की। अगर आपके भी दिल की कली खिल रही है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए। आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो बहू बेटियों माओ बहनों का मजमा थोड़ा और साइड में कर दीजिए। अच्छा, बारिश की वजह से, अच्छा, तो बहरहाल मजबूर माजूर अथवा रजिया के बारे में मजबूर माजूर है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए अहमद रजा, दिल की एक एक कली खिल चुकी है, ये कौन सी हवा है जो दिल की कली को खिलाए दे रही है। ये कहीं से और आने वाली हवा नहीं है, बल्कि गुंबदे खजरा से होकर आने वाली हवा है, जो आला हजरत के एक एक दिल के कली को खिलाए दे रही है। और आगे फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है। यानी ये लोगों, जब मुझसे सवाल करने वाले ने सवाल किया, जब मुझसे कहने वाले ने कहा, जब मुझसे पूछने वाले ने पूछा, ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये तैयारी कहाँ के लिए है, ये हटो बचो कहाँ के लिए है, ये सामान्य सफर कहाँ के लिए है, ये तोशाए सफर कहाँ के लिए है, ये जश्न का माहौल कहाँ के लिए है, ये खुशी का माहौल कहाँ के लिए है, आखिर ये तमाम तर तैयारियां कहाँ के लिए है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गर्चे सफर हज की तैयारी फरमा चुके थे, लेकिन आप मक्का का नाम नहीं लेते हैं, काबा का नाम नहीं लेते हैं, आप हज का नाम नहीं लेते हैं। जब पूछा जाता है तो तैबा का नाम लेते हैं, मदीना का नाम लेते हैं। फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है। जैसे ही मैंने ये शेर पढ़ा और चंद जुमलों में मैंने तशरीह की, हाशिए ज़हन पर एक सवाल उभरेगा, मौलाना आला हजरत की तैयारी कहाँ के लिए थी। मैंने कहा हज के लिए थी। बोले अरकाने हज की अदायगी कहाँ होती है। मैंने कहा मक्का शरीफ में होती है, तवाफ हो मक्का में, सई हो मक्का में, रमल हो मक्का में, अरकाने हज की अदायगी मक्का में हो। तो आखिरकार जब अरकाने हज की अदायगी मक्का में होती है तो आला हजरत हज ही करने तो जा रहे थे, तो पूछने पर मक्का का नाम क्यों नहीं लेते हैं, मदीना का नाम क्यों ले रहे हैं, तैबा का नाम क्यों ले रहे हैं। क्या मक्का को अजमत नहीं हासिल है। मैंने कहा इसको तो ज़हन से बिल्कुल निकाल दो कि मक्का को अजमत नहीं हासिल है। मक्का तो वो मुकद्दस शहर है जहाँ प्यारा प्यारा काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ बाबे काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ हदीमे काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ पर रुकने असवद है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ रुकने ईमानी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मकामे मुस्तजाब है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ पर मीज़ाबे रहमत है। मीज़ाबे रहमत ये काबा के छत से लगा हुआ सोने का वो परनाला है कि उससे जब पानी काबा के छत से गिरे तो ऐन हदीमे काबा के अंदर गिरे। और जिसके बारे में हदीस में आया है कि मीज़ाबे रहमत के नीचे जिसने नमाज पढ़ ली तो गोया उसने जन्नत के अंदर नमाज पढ़ लिया है। मक्का वो मुकद्दस शहर है, ऐन काबा के सामने मकाम इब्राहिम है। मक्का वो मुकद्दस शहर है कि ऐन काबा के सामने चाहे
زمزم ہے، اور چاہے زمزم میں جھانک کر دیکھا جائے تو آب زمزم ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ زمزم کنواں میں جو جھانک کر ایمان کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ اس کے سینہ کو کینہ سے پاک فرما دے گا۔ مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں دار ارقم ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں کوہ صفا ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں کوہ مروہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں میلین اخزائن ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پر دار ام ہانی ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں پر مسجد شجر ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مسجد فتح ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جنت المعلا ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں مولد النبی شریف ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے کہ اس کے دامن میں جبل سور ہے، اور جبل سور کے چوٹی پر دیکھو تو پیارا پیارا غار سور ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں جبل نور ہے، اور جبل نور کی چوٹی سے چند گز نیچے آؤ تو غار حرا ہے، مکہ ہی وہ مقدس شہر ہے کہ اس کے دامن میں وادی مینا ہے، مکہ ہی کے دامن میں مقام مزدلفہ ہے، مکہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کے دامن میں میدان عرفات ہے، اور میدان عرفات کے بیچوں بیچ میں دیکھو تو رحمت والا پہاڑ جبل رحمت ہے، اور جبل رحمت کے پیچھے مڑ کر دیکھو تو بطن نعمان ہے، بطن نعمان وہ جگہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار جہاں آدم و حوا کی ملاقات۔ مجمع سے نعرہ لگائیے، مجمع سے کھڑے ہو کر جواب دیجیے، زور سے جواب دیجیے۔ جواب نہیں ہے حضور، کیا خطاب ہو رہا ہے؟ جواب نہیں ہے حضور، یہ ساری عظمتیں مکہ کو حاصل کانفرنس ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کعبہ کی کمائی کھانے والے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سنی کعبہ کی کمائی نہیں کھاتا۔ ہم لوگ تو اپنے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں تیرے در کا، اگر کھاتے ہو زور سے ہاتھ اٹھا کر کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ یہ کعبہ کی کمائی کھانے والے اور ہیں، کھائیں گے کمائی کعبہ کی، محبوب بھائی کھائیں گے کمائی کعبہ کی اور کعبہ کی نہیں مانیں گے۔ یوٹیوبر مولوی نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، 38 سال سے پڑھاتا ہوں، یہ آنے میں جو دیر ہوئی ہے نا گھنٹی ہی تو پڑھا رہا، پڑھائی کے تو نکلا۔ سنو اور توجہ کے ساتھ سمجھو، کعبہ کی کمائی کھاتے ہیں اور کعبہ کی نہیں مانتے۔ سنی نیت مان لے، کھڑا ہو جائے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، ادھر سے ایک بدبودار سانس آتی ہے کہ یہ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا یہی تو حرام والے کی پہچان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی حرام والے کی پہچان ہے کہ جو حرام ہو اسے حلال کہے اور جو حلال ہو اسے حرام کہے۔ ارے نبی کی تعظیم کرنا یہ حرام نہیں ہے، قرآن میں حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے۔ ارے یہ جگہ اور کتنی تو مزہ آ جاتا ہے، یہ جگہ جو خالی ہے نا بالکل اسٹیج کے سامنے، تھوڑا تھوڑا صاحب حضرات آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے، آ جاؤ بابو تھوڑا آگے بڑھو۔
جواب بھی ہے واہ 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 سمٹ کر کے بیٹھ جاؤ بس چلو تمہارا نعرہ ہو گیا تمہارا نعرہ ہو گیا جب حضور مجاہد ملت کا نعرہ لگاؤ تیور مجاہدانہ ہونا چاہیے تیور مجاہدانہ ہونا چاہیے بیٹھ جائیں کھائیں کعبہ کی کمائی اور کعبہ کی نہ مانے میں نے کہا سنو ہمارا دل جھکا ہے مدینہ شریف کی طرف ارے جس چیز کا جھکا ہے ہاتھ لگا کر زور سے بولنا اور محبت سے بولیے ذہن پہ چھوڑ دیجیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور یہ کعبہ کی میں نے مانا میں نے کہا یہ کعبہ تو بتا پوری دنیا جھکی ہے تیری طرف سبحان اللہ بنگال میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر جھارکھنڈ میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر بہار میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یو پی میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اور جس کو سب کو جو جھکانا چاہتا ہے وہاں بھی عاشق رسول امریکہ میں میرا طرف کعبہ شریف کے پوری دنیا جھکی کعبہ کی طرف میں نے کہا کعبہ تو بتا پوری دنیا تیری طرف جھکی ہے اور تو بتا تو کدھر جھکا ہے سبحان اللہ کعبہ تو بتا تو کدھر جھکا ہے توجہ جدھر کعبہ جھکا ہے اسی طرف سنی جھکا ہے سبحان اللہ جدھر کعبہ جھکا ہے اسی طرف سنی جھکا توجہ کیجئے گا یہ کعبہ کی کمائی کھائے مگر کعبہ کی نہ مانے سرکار کی پیدائش ہوتی ہے کعبہ جھک کر تعظیم کرتا ہے جب یہ تاریخ اعلیٰ حضرت کے سامنے آئی تو پکار اٹھے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں تو میں بتا یہ رہا تھا یہ ساری عظمت مکہ کو حاصل اور اعلیٰ حضرت حج ہی کے لیے جا رہے ہیں اور ارکان حج کی ادائیگی ہوتی ہے مکہ میں طواف مکہ میں رمل مکہ میں اجتباء مکہ میں سعی مکہ میں ارکان حج کی ادائیگی مکہ میں لیکن جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا کہاں جا رہے ہیں وہ پوچھتے طیبہ جا رہا ہوں ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو مدینہ شریف جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا آخر بات کیا جب ارکان حج کی ادائیگی مکہ میں تو پوچھنے پر طیبہ کے نام کیوں لیتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہضت کی گھر کی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر مدینے والا نہ ہوتا تو کعبہ نہ ہوتا مدینے والا نہ ہوتا تو مکہ نہ ہوتا یہ ساری بہاویں جو ہے یہ مدینہ والے کے صدقے میں ہے نماز ملی ہے صدقہ مدینے والے کا ہے روزہ ملا ہے صدقہ مدینے والا کا ہے حج ملا ہے صدقہ مدینے والے کا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اتفاق سنو میں ابھی تھوڑا سا ڈاٹا فٹ کر رہا ہوں سنو کعبہ کا درجہ بہت بڑا ارے بہت بڑا ہے ہم جتنا بہت کہیں اس بہت سے بھی بہت بڑا مگر عرش اعظم سے بڑا نہیں ہے ارے علماء کی کرم فرمائی ہے جب یہ جھوم جائیں تو تم بالکل مست ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولو کعبہ کا درجہ بہت بڑا ہے مگر عرش اعظم سے بڑا میں یہی اشاروں میں ایک بات بتا دینا چاہوں
مگر مدینہ شریف میں گنبد خضرا شریف ہے. گنبد خضرا شریف کے سائے میں میرے حضور کا روضہ شریف ہے. اور اس تربت انور کے اندر میرے آقا کا جسم پاک ہے. اور جسم پاک سے لہد پاک کی جو مٹی لگی ہے، سرکار کے لہد پاک کی وہ مٹی جو میرے حضور کے بدن سے لگی ہے، وہ مٹی حضور کے بدن کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بے جان مٹی جو حضور کے بدن سے لگی ہے. ارے وہ کعبہ کیا، وہ عرش اعظم سے افضل ہے. نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، آمد حضور گلزار ملت. توجہ کے ساتھ ایک جملہ سن لو. ارے جب اس مٹی کے درجے کا یہ حال ہے تو جو پہلو میں لیتا ہے، جسے ابو بکر صدیق عمر فاروق کہتے ہیں، اس کے درجے کا بات جب آ گئی ہے تو عرض کر دوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روضہ شریف مدینہ شریف میں ابھی بات ذہن میں آ رہی بتا دی، ابھی بھی بات ذہن میں آ رہی بتا دوں. مشہور ہے جس کے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی ہے اس کا مدفن وہیں ہوتا. تو حضور کی دو حیثیت، ایک بشری حیثیت، ایک بشری حیثیت اور ایک بشر سے ماورا کی حیثیت. بشر سے ماورا کی حیثیت، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. ایک بشری حیثیت، ایک بشر سے ماورا کی حیثیت. تو ایک بشر ہونے کی حیثیت سے میرے حضور کے خمیر میں کہاں کی مٹی ہے. اور یہ جملہ اور سنیے، خمیر میں جہاں کی مٹی ہوگی وہ پورے وجود کے لیے اصل ہوگی. خمیر میں جہاں کی مٹی ہوگی وہ اصل ہوگی. اور حضور تو اصل کائنات ہے، حضور تو اصل کائنات ہے. تو کہاں کی مٹی ہے، کہاں کی مٹی؟ عرب کی مٹی حضور اس کے لیے بھی اصل ہے، عجم کی مٹی حضور اس کے لیے بھی اصل ہے. کہاں کی مٹی ہوگی تو حضور کے خمیر میں ہوگی. تو توجہ کرنا، توجہ کرنا. کعبہ شریف جہاں ہے تو پرت کی چیز نازل ہوئی، ایک نیچے رہی پھیل گئی، اسی کو زمین کہا گیا. ایک اوپر گئی پھیلی، اسی کو آسمان کہا گیا. تو پورے زمین کی اصل کعبہ کے اندر کی زمین ہے، اور کعبہ کے اندر کی مٹی میرے آقا کے خمیر میں ہے. اب توجہ، اب توجہ. خمیر میں جہاں کی مٹی ہو مطلب وہی. تو حضور کا روضہ مدینہ شریف میں کیوں؟ حضور کا روضہ مدینہ شریف میں کیوں؟ توجہ کیجئے گا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ادھر ادھر دیکھ کر کے سمجھ. یہ تو صدقہ میرے حضور کا، ورنہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. اور ننگی تلوار پہ قدم رکھ چکا ہوں. ذرا سا پریشر بنے گا. چمڑی تو چمڑی ہے، ہڈی کٹ جائے گا. ایمانیات کا معاملہ ہے، مگر منہ والا حضرت کا غلام. ایسے گزروں گا، چمڑی تو چمڑی ہے، خراش تک نہیں آئے گا، خراش تک نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ گزر جاؤں گا. طوفان نوح میں کعبہ کے اندر کی وہ مٹی جو میرے آقا کے خمیر پاک میں تھی، وہ بل کھاتی ہوئی سیلاب کے دوست پر جا کر وہاں ٹھہری جہاں آج گنبد خضرا ہے. خاموش کیسے ہیں آپ؟ خاموش کیسے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو مجھے
महताब नबूवत, महताब रिसालत, वहाँ जलवागर है और पहलू में शेखैन है। तो कहना पड़ेगा जहाँ की मिट्टी आका के खमीर में है, उसी के गिर्द की मिट्टी अबू बकर सिद्दीक की खमीर में है और फारूक आजम की खमीर में है। सुभान अल्लाह। आज ये कर्जी मौदाई और शैतान की शान में तौहीन करे, यही तो वजह है कि नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा जिसे हासिल बेटा नवासा दामाद हर एक का दर्जा सुभान अल्लाह। आसमानों से बुलंद, सुरैया से बुलंद, कहीं किसी तरह से कोई तौहीन न हो। अरे उस शख्सियत की तौहीन तो तर्कना, उसके बगल से जो हवा गुजर जाए और गुजरने वाली हवा जिस हवा से लग जाए और वो हवा से लगने वाली हवा जिस गली से गुजर जाए, हम तो उन गलियों का भी अदब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नबी के पास सबसे बड़ा दर्जा पूरी दुनिया में नबी रसूल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। यही सुन्नियत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए। और उसके बाद सबसे बड़ा दर्जा सैयदना उमर फारूक आजम का है। हाथ उठाकर जोर से बोलो। उसके बाद सबसे बड़ा दर्जा सैयदना उस्मान गनी का है। और इन तीनों के बाद तमाम जहान में सबसे बड़ा दर्जा मौला अली हैदर कर्रार का। दोनों समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो हाथ उठाकर बोलो या अली। अरे मोहब्बत से बोलो। फिसलो तो बेसाख्ता मुंह से निकले या अली। गिरने लगो तो सहारा के तौर पे कहो या अली। अगर मुसीबत आए तो बोलो या अली। खुशनसीब हो कि गिरते गिरते या अली कहे, एक नारा लगाया बच गए। आज उसी मौला अली का शहजादा आपकी आबादी में है कि जिसके चेहरे का दीदार हम माथे की निगाह। कहो इंशाअल्लाह। अब वो कोई वक्त दूर नहीं है, वक्त बिल्कुल करीब है। वक्त बिल्कुल करीब है। अब जरा जहन पे जोर दीजिए। मैंने कहा ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सब अल्लाह ने नबी के सदक़े में अता फरमाया है। और काबा है, बिनाए काबा है, ये पत्थरों की दीवार है, ये सब कुछ मेरे हुजूर के सदक़े में है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर नबी ना होते तो मक्का ना होता, नबी ना होते तो काबा ना होता, नबी ना होते वजूदे काबा ना होता, नबी ना होते तो बिनाए काबा ना होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं में ना लौलाद वाले साहिब सब तेरे। बैठिए। दो बज चुके और बात हो गई है बहुत लंबी। बोलना है मैंने शुरू भी नहीं किया, डाटा फिट कर रहा था। एक बात सुन लो, मदीना शरीफ में मरने की दुआ किया करो। या अल्लाह मौत आए मदीना शरीफ में, या अल्लाह मौत आए मदीना शरीफ में। अरे आमीन बोलो। मदीना शरीफ में मरने की दुआ करो। और काश गुंबदे खजरा के सामने जन्नतुल बकी शरीफ में दफन होने का मौका मिले। अरे मोहब्बत से बोलो तो मगफिरत मगर ईमान वाले के लिए। और जो मदीना शरीफ में ईमान के साथ सेहते अकीदा के साथ मर गया तो सुनो, आला हजरत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी साथ ये शहर शफाअत। एक जुमला में अर्ज कर दूं उलमा की तवज्जो के साथ।
अवाम तक के पहुंचाना चाहता हूँ, मदीना शरीफ में मरने की दुआ किया करो। और कहीं भी मर गए, अगर कहीं भी मर गए तो गोया मदीना में मर। इस गोया को समझो, इस गोया को समझो। और गोया के लिए मसीहुद्दीन गोया है। मदीना शरीफ में मरने की दुआ करो। अगर कहीं भी मर गए, गोया मदीना में मरे। आप कहोगे हजरत ये गोया मदीना में मरे, ये कैसे? मैंने कहा यही समझ लो और जलसा खत्म। जलसा खत्म हो गया, मेरी तकरीर है ना। असद भाई देख रहे कि अरे मैं भी नहीं पढ़ूंगा, माल तो भी असली रखा है ना। महबूब भाई देख रहे हैं कि सारा माल तो भी बचा के रखा हूँ, महक भी है, खुशबू भी है, गुलजार से भीनी भीनी महक आएगी। अभी तो वो अशार ये पढ़ेंगे, अपनी जगह पर नहीं बैठोगे, बदन रहेगा वहाँ और दिल बल्लियों उछलने लगेगा। असद इकबाल साहब जब अभी आएंगे, अभी तो रंगे रजा खाली जुमलों में बताया है, और जब रंगे रजा मुजस्सम होकर के बताते हैं तो अब वो जमीन पर रहकर भी जमीन पर नहीं रहते हैं, फिक्र के एतबार से आसमान पर पहुंच जाते हैं। अभी दूसरा अल्लाह ताला सुनाएगा ही आपको, मदीना शरीफ में मरने की दुआ किया करो। अगर मदीना शरीफ में मरने की तमन्ना है तो कहीं भी मर गए, गोया मदीने में मर गए। तो बताओ नजदी ये बदमदहा जन्नतुल बकी शरीफ में दफन है कि नहीं दफन? अरे जोर से बोलो, तो क्या वो भी बख्शे गए जन्नत में? बोलो नहीं तो सुनो, मौलाना सादिक रज़ा साहब से गुजारिश किया था कि वो मसनद और मुसल्ला जल्द लेकर आना था यहाँ पर। सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत की तशरीफ आवरी हो रही है। सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे हैं वो आगे आ रहे हैं। मोहम्मदी कछार का वो शेर ज़ुबान जिस पे पूरी दुनियाए सुन्नियत को नाज है, दीन मोहम्मदी का वो दिलेर सिपाही, खुशबुए मौला अली का मुहाफिज, मुस्तफ़वी काफिले का जरी शहसवार। मैं मोबाइल के इस्तेमाल करने वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको शर्म नहीं आती? इससे कबल भी ऐलान किया गया कि मोबाइल के कैमरे इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये स्टेज हुजूर ताजुश्शरिया के असीरों का, मसलक के आला हजरत के अलमबरदारों का है। इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाइए और बहुत ही दियानत के साथ, इंसाफ पसंदी के साथ एक सैयदजादे आले रसूल शहजादे मौलाई कायनात हुजूर सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत जानशीन सरकारे मसौली शरीफ संगलाख माहौल में इश्क़ मोहम्मदी का गरजता हुआ बादल, एक ऐसी शख्सियत जो इनकलाबी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है, इस दौर की एक ऐसी नायाब शख्सियत है जिन पे पूरी जमात को नाज और फख्र है। हुजूर सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत तशरीफ ला रहे, तैयार हो गए, आप नारा लगाया जाए, आगे बढ़िए और बोलिए नारे तकबीर। और जोर से, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जोर से इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। आमद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत शानशीन सरकार मसौली शरीफ, बस्ती बस्ती करिया करिया। आमद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, आमद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, वारिसे चुपाए मौलाई कायनात हुजूर सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तमाम बिरादरान से गुजारिश कर रहा हूँ, मुसाफिर आपको मिले पहले दीदार तो कर ले। मौला अली के लाल आए हैं, सुभान अल्लाह। ये कितना हसीन मौका है आपके लिए, वक्तों को ज़ाहिर किए बगैर बैठ जाइए, बोलो जो खड़े हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये खड़े होने का नहीं, बैठकर दीदार गुलज़ारे मिल्लत से आप अपने आप को मुस्तफ़ीज़ कर लीजिए, आंखों का नूर बढ़ा लीजिए और हाथ उठा के बोलिए
بولیے مولانا کائنات کے شہزادے آئے بولیے یا حسین زور سے بولیے یا حسین ہر ایک سستی کو کرنے آج مانا مال آئے ہیں یہ فیصلے مسعودی سیدہ کے جان آئے ہیں گزشتہ سال آئے تھے یہاں پر قائد ملت میرے گلزار ملت دیکھئے انسان آئے اور یہاں بتا کر کیا حسین عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت فیضان مسعودی شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو لوگ کھڑے ہیں ادھر بیٹھ جائیں تو بہتر ہے انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی جس عظیم المرتبہ شخصیت کا آپ انتظار کر رہے تھے رات کے 2:15 بجنے والے ہیں اور پلک جھپک نہیں رہے تھے اب آمد ہو حضور گلزار ملت کی اب آمد ہو حضور گلزار ملت کی تو انتظار دیدار میں جو وقت مخلصانہ گزر جائے وہ وقت بھی وقت دیدار کی طرح ہو جائے حضرت بابرکت مختوم العلماء والمشایخ سرکار مسولی کی امانتوں کے امین رات بھر تقریر کرتے رہے اور آج کل تو ایسے یوٹیوبر ہیں کہ سب کی آنکھ کھود کھود کے بھاگتے کبھی ان کی آنکھ میں انگلی ڈالنا کبھی ان کی آنکھ میں انگلی ڈالنا ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ انگلی آنکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے میل کو صاف کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو قینچی لے کر گھومتے ہیں کپڑا کاٹ دو اگر یہاں کچھ لگے تو کپڑا کاٹ دو اور یہ نہیں جانتے ہیں یہ دین اسلام میں ہے ہی نہیں کاٹو نہیں اگر کہیں کچھ ہو تو صاف کرو کرتے رہے مگر وہ کام نہیں ہوتا ہے تاثر کے اعتبار سے اور ایک خاموش انجمن بن کر حضور گلزار ملت آئے سر جھکا کر خالی بیٹھ جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا الحمدللہ تمہیں نہیں معلوم ہے نہیں پتا چاہے جہاں جس کے پیچھے بھاگے رہتے ہو آپ آئے ہیں آپ کے علاقے میں صرف آدمی نہیں رہتے ہیں بہت سے تالاب ہم کو ملے تالاب میں مچھلیاں بھی تھی اور 2 بار مچھلی سے ضیافت جدھر سے گاڑی گزری ہے یہ انسان تو انسان ہے نہ جانے کتنے تالاب کی مچھلیاں بھی اپنا منہ اٹھا اٹھا کر کے چہرے کا دیدار کریں ایسے نہیں ہے عشق محبت وفا پیار کا وہ دریا ہے اور سارا دریا لے جا کر اس عاشق رسول کے عشق کے دریا میں سم کر کے اور پورے بھارت میں چل چل کر کے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام صرف نعرے سے ایسا دے دے کہ پوری بستی میں اجالا ہی اجالا ہو جائے وہ صاحب کوئی اور نہیں آپ کے منبر پہ گلزار ملت کی میرا سینہ تو اور چوڑا ہو گیا اس وقت جب محبوب اور صاحب نے کہا گزشتہ سال حضور قائد ملت آئے تھے
اور امسال اسی جلسے میں حضور گلزار ملت آئے ہیں. جو پیغام ادھر کا ہے وہی ادھر کا ہے، اور جو ادھر کا ہے وہی ادھر کا ہے. اس میں کہیں سے کوئی درار نہیں ہے. مل کر کے یہ دونوں پیغام کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اہل سنت کی تلوار، قائد ملت و گلزار، قائد ملت اور گلزار، اہل سنت کی تلوار، قائد ملت اور گلزار. اہل سنت کی تلوار. میں دیکھ رہا ہوں لگتا ہے عشاء کے بعد ابھی تازہ تازہ بیٹھے، تازہ بیٹھے ہو، اور یہ آپ نہیں بیٹھے ہو، بیٹھائے گئے ہو. آپ نہیں بیٹھے ہو، بیٹھائے گئے ہو. ادھر سے روحانی کنیکشن ہے، اور ادھر سے جب توجہ ہو گئی ایک چہرہ بتائیے جو جھکا، سب کے سر اٹھے ہیں، آنکھ کھلی ہے، منہ بند ہے، ذہن اور دماغ کا دریچہ ہوا ہے، اور دل کی کھڑکی کھلی ہے، اور سب زیادہ سے زیادہ تجلیات سے اپنے سینے کو متجلا کر کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں. تو آج آپ کو فیضان قادری سے بھی ملاقات ہوگی، اور آج آپ حضور گلزار ملت کے دست حق پرست سے قریب ہو کر کے فیضان قادری سے مالا پہلو انشاءاللہ. محبت سے بولو، محبت سے بولو. میں اپنی بات کی تکمیل کر دوں، اس کے بعد میں کچھ چند جملے عرض کروں. میں نے یہ عرض کیا تھا مدینہ شریف میں مرنے کی دعا کیا، اور مدینہ شریف میں مرنے کی تمنا ہے. میری مراد سنی مومن مسلمان تو کہیں بھی مرے گویا مدینہ میں، کہیں بھی مرے گویا مدینہ میں مرا. اب اس کو بھی کوئی لے لے اڑائے، 7 ستمال میں مرے گویا مدینہ میں مرا، بنگال میں مرے گویا مدینہ میں مرا، کشمیر میں مرے گویا مدینہ میں مرا، یو پی میں مرے گویا مدینہ میں مرا. جی ہاں، مسیح الدین اپنے جملے کا خود ذمہ دار ہے. بد مذہب کتنے ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہیں. نجدی کیا جنتی ہے؟ کیا جنتی ہے؟ نہیں. اور کتنے وفادار مصطفیٰ ہیں جو یہاں دفن ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں دفن ہیں. تو یہ روحانی طور پر ٹرانسفر ہو جائے گا. جس نے مدینہ شریف میں مرنے کی تمنا کی کہیں بھی مرے گویا مدینے میں مرا. اس لیے روحانی طور پر غدار ادھر ہو جائے گا اور وفادار یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت آمد حضور سے چلی سرکار گلزار ملت. طیبہ میں مر کے کھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہی وہ پیغام محبت ہے جو حضور گلزار ملت لے کر کے اور پورے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہند تک کے جا کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نامے اسم گرامی سے منسوب جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، سرکار مسولی کا فیضان لے کر کے، شاہ عبدالرزاق کی برکتیں لے کر کے، سرکار غوث اعظم کی عطائیں لے کر کے، حضور اعلیٰ حضرت کے عشق کی تجلی لے کر، حضور مفتی اعظم کی محبتوں کی برکت لے کر، حضور تاج الشریعہ کی عقیدتوں کی تجلی لے کر جدھر سے گزر جاتے ہیں ادھر سے سنی کا لالا سار ہو جاتی ہے اور غلاموں کا پھیلا. یہ آپ ہی جیسے لوگ نہیں، نہ جانے کتنے علماء مشائخ انتظار کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ
صحت و عافیت کے ساتھ حضرت کو مرے خضری کا صدقہ تھا، اور یوں ہی ساون بھادو کی طرح بارش ہوتی ہے، اور ایسے ہی محبتوں سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شاعری تو آپ سنیں گے محبوب صاحب سے، ترنم ریزی تو ملاحظہ کریں گے اکثر صاحب کی۔ میں ایک ضروری بات بتا دینا چاہتا ہوں، والعصر، قسم ہے نماز عصر، قسم ہے سورج غروب ہونے سے پہلے والے وقت، قسم ہے محبوب کے زمانے کی۔ زور سے ہاتھ اٹھا کر کے بولو والعصر۔ تفسیر الگ الگ ہے، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کنز الایمان کو ہلکے میں مت لینا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ایسے مت سمجھنا، وہ ڈپٹی ہو اور چاہے ٹکٹی ہو، وہ ندوی ہو اور چاہے وہ امرتسری ہو، وہ دیوبندی ہو یا سلفی ہو، وہ ترجمے الگ ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت پورے قرآن پاک کی آیات کا جو ترجمہ کیے ہیں سن لو، تفسیریں الگ الگ، مگر اس میں جو سب سے راجح، سب سے قوی، سب سے متحقق جمہور کی تفسیر بلکہ ارجح تفاسیر جو ہے، اسی کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اسی لیے وہ کنز الایمان ہے۔ یہ تین تفسیریں میں نے بیان کی ہیں، اور تینوں تفسیروں میں ارجح تفسیر یہ ہے کہ عصر سے مراد 35 سال ہو گئے میرے غریب، ارجح تفسیر عصر سے مراد محبوب کے کا زمانہ، حضور کا زمانہ، توجہ کیجیے گا، حضور کا زمانہ، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا قسم ہے محبوب کے زمانے۔ اب توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، زمانہ تو بہت ہے، زمانہ بہت ہے، فرعون کا زمانہ، قارون کا زمانہ، حمان کا زمانہ، شداد کا زمانہ، یہ بادشاہ وہ بادشاہ، یہ پیر یہ فقیر یہ مولانا یہ محدث، زمانہ بہت ہے، لیکن جب سے زمانہ ہے اور جب تک زمانہ رہے گا، تمام زمانوں کو اکٹھا کرو تو سب زمانوں میں جو سب سے افضل زمانہ ہے وہ میرے حضور کا ہے، میرے حضور کا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں کہا یہ زمانہ تو غیر کار مقدار حرکت ہے، یہ زمانہ تو غیر کار مقدار حرکت ہے، پکڑنا چاہو تو پکڑ نہ پاؤ، گلا دبانا چاہو تو دبا نہ پاؤ، محسوس کرنا چاہو تو محسوس نہ کر سکو، محسوس و مشاہد میری مراد ہے، اور حضور کے قدموں سے نسبت ہو جائے، کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور سے بولو، حضور کے ذریعے سے نسبت ہو جائے تو زمانہ زمانوں میں افضل ہو جائے، مجھے کہنے تو نبی کے صحابہ تمام اصحاب میں افضل ہیں، اور نبی کی اولاد ہر ایک کی اولاد سے افضل ہے۔ اور وہی اولاد میں سے ایک جلوے کی جلوہ گری، ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہے، وقار، سنجیدگی، متانت، محبت، مروت، جو دعوت فکر تھی اپنی طرف مائل کری، لوگ بولتے رہے مگر جس کے سکوت پر گویائی قربان ہو، جو خاموش انجمن بھی ہے، آئے تو میلہ لگ جائے اور جائے تو میلہ چلا جائے، سن لو
لیکن جانے کے بعد بھی یادوں کا چراغ سینے میں بجھنے لگا. یہ حضور گلزار ملت کی والعصر، قسم ہے محبوب کے زمانے کی. میں 2 حدیثیں آج چاہتا ہوں کہ 2 حدیثیں پڑھوں اور میں قوم کو تھوڑا سمجھاؤں. میرے آقا فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذی یلونہ، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہے یعنی صحابہ کا. ثم الذی یلونہ، پھر وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے لگا ہے یعنی تابعین کا. ثم الذی یلونہ، پھر وہ زمانہ جو تابعین کے زمانے سے لگا یعنی تبع تابعین کا. ایک حدیث یہ اور ایک حدیث یہ ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منی. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں. حضور گلزار ملت کو کبھی دیکھا؟ اسد اقبال پہ کیا شفقت، علماء پر کیا شفقت، ائمہ پر کیا شفقت، مریدوں پہ کیا شفقت، اپنے چھوٹوں پر کیا شفقت. سبحان اللہ. اور جہاں تک کہ بڑوں کی عزت کی بات ہے تو یہ نسبت شریفہ عظیمہ جلیلہ کے اعتبار سے بہت بڑے، اتنے بڑے کہ بڑائی کی ٹوپی گر جائے. اتنے بڑے مگر اس بڑے ہونے کے باوجود اپنے بڑوں کی اتنی عزت کہ مائک لے اور جب عالم مجد و مستی میں آئے تو اپنے بڑے کے محبت کا نعرہ ایسے لگاتے ہیں بستی بستی کریا کریا. تو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. آقا فرماتے مجھ سے نہیں، آپ آدھا سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیے، ناراض نہ ہو جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بولو. کیا بولو؟ شیخ عبد الرزاق. لگ بھگ کتنی عمر ہوگی؟ 60. اللہ تعالیٰ میرے طویلت. نعرہ لگانے والا حبیبی کیا نام ہے؟ عبد الدیان خان. کیا عمر ہے؟ بیٹھ جا. انگریزی نہ بھوکو، سیدھے سیدھے بولو. 36 سال. 36 یہ بڑے ہیں نا؟ ارے زور سے بولو. اور یہ چھوٹے ہیں نا؟ اور حضور کی حدیث ہے بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، مہربانی کرے اور چھوٹا بڑے کی. لیکن ایک بات بتانا، یہ اب شیخ عبد الرزاق صاحب انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیا نام بتایا؟ عبد الدیان خان یہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ حیوان والا انسان ہے، یہ ناطق والا انسان ہے. حیوان ناطق یہ بھی ہے، حیوان ناطق یہ بھی. اور جتنا انسان یہ ہے اتنے ہی انسان یہ ہے. انسان ہونے میں کوئی کمی بیشی، بشر ہونے میں کوئی کمی بیشی. ارے زور سے بولو، کوئی کمی بیشی. تو کیا وجہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے؟ کیوں کرو؟ وہ بھی تو انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان، یہ بھی ناطق، یہ بھی ناطق، یہ بھی بشر، یہ بھی بشر. یہ بھی حضور کا امتی، وہ بھی حضور کا امتی. یہ سنی، وہ بھی سنی، یہ بھی مومن، وہ بھی مومن. اور اللہ کا فضل، یہ بھی داڑھی رکھائی، وہ بھی داڑھی رکھائی، یہ ٹوپی لگائے، وہ یہ چھوٹا بڑے کی عزت. اس راز میں جاؤ گے، اس میں بھی صدقہ میرے حضور کا ہے. آپ کہو گے کیسے اسی راز کو سمجھا دوں. ان کی عمر ہے 60 سال، ان کی عمر ہے 36 سال. 36 اور 14 50 اور 10 60 24 سال یہ پہلے پیدا ہوئے. ارے زور سے بول رہا سبحان اللہ. 24 سال پہلے پیدا ہوئے. اور جب بول دیا ہوں تو سن لو. آج کل مرید جب چلتا ہے گاڑی سے، مانا میں نے گاڑی تیری 28 لاکھ تو نے لگایا، سب کو تم نے کیا، تو کہتا وہ
پیر صاحب میرے ساتھ ہیں. میں کہا چپ. پیر صاحب میرے ساتھ نہیں. جب کوئی پوچھے تو کہتے میں پیر صاحب کے ساتھ. یہ نہ کہا کرو پیر صاحب میرے ساتھ نہیں. چھوٹا یہ نہ کہے کہ بڑا میرے ساتھ ہے. چھوٹا کے لیے سعادت ہے کہ کہے کہ قرآن فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہے. ایسا نہیں جس کے ساتھ جو حضور کے صحابہ. یہیں سے سیکھو قرآن. اور آج کل شاگرد کہتے ہیں وہ حضرت میرے ساتھ جاتے ہیں، حضرت میرے ساتھ جاتے ہیں. ارے میں نے کہا بیوقوف تو پڑھا کیا؟ تو علامت الدہر جہاں کا ہوگا وہاں کا ہوگا. استاد کی بارگاہ میں آیا ہے تو شاگردی ہے. تو بیٹا ہو کر کے بڑا ہو گیا لیکن باپ تو باپ ہی ہے. باپ تو باپ ہی ہے. جب بڑوں کا معاملہ آ جائے شاگرد کہے استاد کے بارے میں کہ میں حضور کے ساتھ ہوں، مرید کہے پیر صاحب کے بارے میں حضور کے ساتھ ہوں، سید صاحب قبلہ کے ساتھ ہوں. سمجھو یہ ایک بات آ گئی سکھا رہا ہوں. اور اگر ایسا نازک موڑ آ جائے تو سن لو. میرے سرکار کے چچا آج ہی حدیث شریف پڑھا. میرے سرکار کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. 2 سال پہلے پیدا ہوئے. اب میں نہیں کہوں گا حضور تو سب سے بڑے، حضور سب سے بڑے. کوئی ایسا نہیں. ارے پوری دنیا میں ہر بیٹا ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، دادا کا محتاج ہے. مگر عزت دینے کی حیثیت سے، شرافت دینے کی حیثیت سے ابوت و بنوت کا لحاظ ہے. مگر سنو پوری دنیا میں باپ اور ماں جس بیٹے کے صدقے میں ہے وہ میرے سرکار کے ساتھ ہے. نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کر بولے عشق و محبت، عشق و محبت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ آمد حضور گلزار ملت. بات میں بات نکلتی جا رہی ہے. سن لو 4000 ماں باپ کو دے دیا. منہ ہی دیکھتے ہو امی کب تعریف میری کریں گی، ابو کب گدا میرے لیے بچھائیں گے. دیکھتے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم. سن لو حضور ابوائن کے قبر شریف کے قریب جائیں، انتقال ہو چکا، اٹھائیں اور کلمہ پڑھائیں. اور رضائی ماں جس کے لیے چاند جھکے، جس کے لیے سورج پلٹے، جس کے لیے کنکر وزن میں آئے، سلام پڑھے، شجر و حجر بادب حاضر، لیکن رضائی ماں آئے تو حضور اس کے لیے چادر بھی چھڑے. چادر یہ بچھا کر بتا دیا ماں، یہ ماں حضور ہی کے صدقے میں، حضور ہی کے صدقے میں. مگر یہ تعلیم امت ہے، یہ تعلیم امت ہے. امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ماں کا احترام کرو اور باپ کا احترام. میں کہنا یہ چاہتا تھا یہ 24 سال پہلے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے چچا 2 سال پہلے پیدا ہوئے. تو اب خالی سوچو، کہو ہو نہیں، کہو نہیں، خالی سوچو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر بات کہیں نہیں جاتی، کیا بات ہے، واہ واہ. ہر بات کہیں نہیں جاتی. اور جب سیدنا عباس سے پوچھا جاتا آپ بڑے ہیں کہ حضور، آپ بڑے کہ حضور، تو میرے سرکار کے چچا حضرت عباس فرماتے تھے اور یوں کہتے تھے بڑے حضور ہیں مگر پیدا میں پہلے ہوا. بڑے حضور ہیں مگر میں پہلے پیدا ہوا. سیکھو
ٹھیک ہو؟ اگر کہیں 10-20 ہزار کا لفافہ دے دیا پیر صاحب کو تو سمجھتے ہو جیب میں رکھا ہوں پیر صاحب، جیب وہ کٹ جائے گی اور جیب میں 72 چھید ہو جائے گا اور ایسے ختم ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مشائخ کو جیب میں رکھ کر کے مت گھومو، یہ جیب کی چیز نہیں ہے، دل کی چیز ہے۔ یہ جیب کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے۔ جیبوں میں رکھ کر مت گھومو، اپنے دل میں رکھے رہو، اور جب وہ مشائخ جامع شرائط ہوں گے اور دل میں رکھے رہو گے تو یہ سینہ کمینہ نہیں ہوگا، یہ نبی کے محبت کا مدعی ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو میں وہ آخری بات جو بتانا چاہتا تھا وہ بتا دوں، سن لو۔ 24 سال پہلے یہ پیدا ہوئے اور یہ 24 سال بعد حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا، سب سے بہتر زمانہ میرا۔ پھر میرے زمانے سے جو ملا زمانہ صحابہ کا، پھر صحابہ کے زمانے سے جو ملا ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر تابعین کا، پھر تابعین کے زمانے سے جو زمانہ ملا ہے آنے والے زمانے سے بہتر تبع تابعین کا۔ پتہ چلا جو زمانہ حضور کے قریب ہوتا جائے وہ افضل ہوتا جائے، اور جو حضور کے زمانے سے دور ہوتا جائے وہ مفضول ہوتا جائے۔ تو چھوٹا بڑے کی عزت کیوں کرے؟ اس میں صدقہ میرے حضور کا ہے، اس لیے کہ 24 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تو بڑے کا زمانہ حضور کے زمانے سے چھوٹے کے مقابل میں قریب ہے، تو یہ اس قرب کا صدقہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے۔ تو جو عمر میں بڑا ہو اس کا چھوٹا عزت کرے، مگر یہ بڑائی صرف عمر کے اعتبار سے نہیں ہے، شرافت کے اعتبار سے بڑا ہو، تقوی میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، فضل میں بڑا ہو، نجابت میں بڑا ہو اور علم و عرفان میں بڑا ہو، جس حیثیت سے بڑا ہو وہ چھوٹا بڑے کی عزت۔ حضور گلزار ملت کی جلوہ گری ہوئی جن کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد کھڑے ہو گئے، دسبوسی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ محبوب گوہر صاحب کو وزن کر رہا ہے کلو کے اور حضور پہ رکھو کمیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، میں بات کیفیت کی نہیں کر رہا ہوں، کمیت کے اعتبار سے تو شاید ان کا کم حجم و مقدار بڑھ جائے، لیکن جب مڑ کر دیکھو گے کیف کو، عظمت کو، تو یہ پیچھے والا امامے کا ایک حصہ اس کے ایک دھاگے کو رکھ دیا جائے تو شاید کئی محبوب گوہر اس کے وزن کے مقابلے میں نہ اترائے، اس لیے کہ نسبت شریفہ حاصل ہے انہیں بارگاہ رسول۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضور گلزار ملت۔ اب بنگال ہے بھائی، وہ بھی کئی مڑتا آیا ہوں، یہ لوگ نہ ہوتے اس کے کیا بولتے ہیں، ہم تو موبائل چلا نہیں پاتے بھائی، میں نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں جان لو، میں نے کہا جتنا جانتا ہوں وہی پہنچا لے جاؤ، بہت بڑی بات، ہم کو قبر کی تیاری کرنے دو، جتنا جانتا ہوں اتنا ہی آپ تک پہنچا دوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ نیا نہیں سیکھوں گا، لڑکے سیکھیں اور اس میدان میں چلیں، ہم جتنا جانتے ہیں ہم اسی کو بس وہی سبق پڑھاتا رہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، جو جوتیاں سیدھی کی امام العلماء کی اور سینے میں رکھا جو علم، اس علم کو، اور جو دعائیں ملی حضور تاج الشریعہ سے، اور جو عطائیں ہوئی شیر پیش سنت مجاہد ملت کی، اور شب و روز جو کرم ہو رہا ہے حضور گلزار ملت کا اور حضور قائد ملت کی جو نگاہ عنایت ہے، انہی برکتوں سے اگر مدت العمر تک کے میں وہ خدمت کرتا رہوں تو میرے لیے معراج ہے۔ میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور دعا کریں، لیکن مخلصانہ یہ ہم کو توفیق ہو، جمانے میں چکر وکر میں مت رہنا، مخلصانہ اخلاص کے بغیر ثواب نہیں،
اخلاص کے بغیر ثواب اخلاص ہونا چاہیے. تو سنو والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے میں ہے. انسان وہ پیغام حق کانفرنس ہے وہ پیغام سنو انسان گھاٹے میں ہے. انسان 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 شاعر صاحب انسان مقرر صاحب انسان مدرس صاحب انسان مفتی صاحب انسان فقیہ صاحب انسان پیر صاحب انسان آپ لوگ انسان سب انسان اور انسان گھاٹے میں انسان گھاٹے میں کہ اللہ سب انسان گھاٹے میں. قرآن سنو الا الذین آمنوا مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے. ہاتھ اٹھا کر ایمان والوں زور سے بولو ایک بار محبت سے بولو یا رسول اللہ. اسی ایمان کے پگڈنڈی پر گامزن کرنے کے لیے حضور گلزار ملت جیسا دولہا ہے یہ علماء کی بات. جو ایمان والا ہے وہ گھاٹے میں وہ خالی ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. عشق ہے عشق تو عشق ہے تو کچھ اور ہوگا کہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھو دے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو نیک کام کرے یعنی ایمان بھی ہو نماز پڑھے روزہ رکھے صاحب استطاعت ہو حج کرے مالک نصاب ہو زکات دے نیک کام کرے صلہ رحمی کرے توجہ کرنا. چلو خوب یہ سب کر لیا اب اور کچھ نہیں. حضرت چلے گئے وہ ابھی نے کارڈ دے دیا بچے کے عقیقے کا شادی میں بھلا لیا دیوبندی اور بغل میں بیٹھ کر کے کھا رہا اور چپکے اندر رکھے ہیں علماء کو دین صاحب کو اور دوسرے کمرے میں رکھے ہیں بندے صاحب کو بلائے ہوئے ہیں. کیا یہ چلے گا؟ نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے حق پر قائم رہنے کی تاکید کرے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور اس راہ میں دقت پیش آئے پریشانی پیش آئے تو دل برداشتہ مت ہو گھبراؤ نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. آج حضور گلزار ملت کی جلوہ ہے نہ جانے کتنے پھول اڑتے ہاں سمجھو بنگال کے لوگ نہ جانے کتنے لوگ پھول اڑتے لیکن سن لو چاہے جتنا پھول کوئی اڑے اگر صلح کلیت ہے تو نہ ہم کو پھول پسند ہے نہ پھل پسند ہے ہمیں تو تسلط فی الدین پسند ہے جو امام احمد رضا نے 1000 کتاب لکھ کر کے بتایا اور اسی کو آج آپ کے دلوں میں جاننے کے لیے گلزار ملت کی جلوہ سن لو پیر ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. وہ پھڑ اڑے اور کہے میں آسمان میں اڑتا ہوں مت دیکھو پہلے دیکھو سینہ میں حضور کی محبت کتنی ہے. آیا حضور کے دوستوں سے دوستی ہے کہ نہیں اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی ہے کہ نہیں. اگر حضور کے دوستوں سے دوستی سمجھ جانا وہی کو سینے میں رکھنے کے قابل سینے میں رکھنے کے قابل ہے. دشمنی احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا محبت کیجیے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت شرک کے ہے جس میں تعظیم حضور اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ گرائے ہیں محبوب صاحب یہ اعلان کریں گے تو پروگرام ہوگا میں اتنا کہوں گا کسی اسلامی اس شرعی پیر سے بیعت نہیں ہے
اپنے کرم سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی ادھر سے ادھر دیکھ نہیں پائے. ایمان اگر ہے تو میرا، اور ایمان نہیں ہے میں سب سے کہوں گا جب پہنچے علماء مشائخ کے پاس، حضور دعا کر دیجئے مجھے پلٹ کر دیجئے. ارے سب ملے پہلے کہا کرو حضور دعا کر دے میرا خاتمہ ایمان پر، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، بلڈنگ ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، گھوڑا ہو، اور ایمان نہیں، اور ایمان پہ خاتمہ نہیں، سب بیکار ہے. اور کچھ نہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو وہی حقیقی مالدار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی سنیت کے دوام سے بات عطا فرمائے. یاد رکھنا نبی کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے، روح ایمان ہے، جوہر ایمان ہے. آج کے اس جلسے کا یہی پیغام ہے. اللہ کی سرسابہ قدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ